बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेशल प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर, और इन नशिस्तों में हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब। और आज की इस नशिस्त में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बुनियादें रखी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिविल पोजीशंस पर मुलाज़मीन को तैनात करते वक्त किन बातों का ख्याल रखते थे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन गिरामी, हमारी कोशिश आज सीरत रंग का 5वां प्रोग्राम है, और हमारी कोशिश होगी कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ऐसे गोशों से आपको मुतारिफ़ करवाएं जो बिलउमूम आपके मुताले में, आपकी सिलेबस की किताबों में, जुमा और ईदैन के खुतबों में आपको सुनने को नहीं मिलती। आज मैं आपको मुतारिफ़ करवाता हूँ एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा एक सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। अमर वाक़या ये है कि जब 10 आदमी मुसलमान होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक सियाने आदमी को, जो उनमें ज़्यादा बेदार मग़ज़ होता, उनका इंचार्ज मुकर्रर फरमा देते। उसको अरीफ कहते, ऐन रे ये फे, अरीफ। और जब 10 अरीफ इकट्ठे हो जाते तो आप उनका इंचार्ज एक नकीब मुकर्रर कर देते। आरिफ और नकीब, गोया ये दो सिविल पोजीशंस थी एक तरह से, और इन दोनों सोशो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का नाम हमारी तारीख़ में इराफ़ा और निकाबा है। मैंने अर्ज़ किया था कि मैं जितनी बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा वो मैं उम्महातुल कुतुब से और बेसिक सोर्सेज से अर्ज़ करूँगा, कोई सेकेंडरी सोर्सेज में इस्तेमाल नहीं करूँगा, और जो बात भी कहूँगा उसका मेरे पास हवाला होगा। बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद अहादीस है। मैं एक हदीस का इफ्तिताही हिस्सा अर्ज़ करता हूँ कि बुखारी में है कि अन मुसाब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु अहदुन नुक़बा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का मतन है। बुखारी में है कि रिवायत किया हज़रत मुसअब बिन उमैर ने, अहदुन नुक़बा, जो नकीबों में से एक थे। माज़अल्लाह उलमा की तनकीस या किसी को बिलिटल करना मकसूद नहीं है, चूँकि हम अब सीरत को सिर्फ बरकत के लिए पढ़ते हैं, हुसूल हिदायत के लिए नहीं पढ़ते बिलउमूम। लिहाजा आप किसी दीनी मदरसे में चले जाएं, वो अहदुन नुक़बा का लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे कि वो दीन की बहुत हिफाजत करने वाले थे। हकीकत ये है कि जहाँ भी अहदुन नुक़बा के वो नकीबों में से एक थे, इसका मतलब ये है कि वो उस ज़माने में एक सिविल पोजीशन होल्ड करते थे। जिस तरह आज मैजिस्ट्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, इस तरह की एक पोजीशन होती थी जिसको नकीब कहते थे। एक हमारे वर्षे की किताब है वफ़ाउल वफ़ा, अल्लामा समहूदी की। अल्लामा समहूदी कहते हैं कि मैंने कोशिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से तो मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इन नकीबों को भी तनख्वाह दी जाती थी, यानी माहाना सैलरीज उनको दी जाती थी। अलबत्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में हमें जाबजा शहादतें मिलती हैं कि नकीबों को बाकायदा मुशाहरा यानी हर महीने तनख्वाह मिलती थी। कहना मैं ये चाहता हूँ, ये नकीब दरअसल एक सिविल पोजीशन थी। और अल्लामा समहूदी लिखते हैं कि नकीबों के 3 तरह के फ़राइज़ थे। कौन से 3 फ़राइज़ थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नकीबों का पहला फ़रीज़ा तो ये था, जो वही उतरती वो लोगों तक पहुँचाई जाए कि अल्लाह का ये फरमान आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में इन नकीबों का फ़रीज़ा ये था कि कुरान करीम से भी लोगों को मुतारिफ़ करवाएं, और मुल्की कानून जो हों जिनके तहत उस मुआशरे को
قائم کیا گیا ہے، جو قانون، جو نافذ العمل قوانین ہیں، ان سے لوگوں کو روشناس کروایا جائے۔ اور دوسرا ان کا فریضہ یہ تھا کہ لوگوں کو اقدار اعلیٰ سے، ہائر ویلیوز سے متعارف کروایا جائے۔ جب لوگ ہائر ویلیوز سے، اقدار اعلیٰ سے متعارف ہوتے ہیں، تبھی ایک خدا شناس اور ایک کیئرنگ سوسائٹی بنتی ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر، ایک تو اس کا انداز یہ ہو سکتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس کئی مرتبہ آئے اور آ کے انہوں نے بڑا زور دے کے کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اتنی مرتبہ جبرائیل نے مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھنے کے لیے کہا کہ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَوْفَ يُوَرِّثُهُ، مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے یہ فیصلہ تو نہیں کر لیا کہ پڑوسی کو بھی ایک عام آدمی کی وراثت میں شریک کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو ماں جائے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، آپ کی صلب سے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ تو وراثت کے حصے دار ہیں۔ اس طرح تو نہیں، اس کے بعد پڑوسیوں کا اور قریبی عزیزوں کا حصہ مقام آتا ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ یہ یعنی ایک خدا شناس اور ایک کیئرنگ سوسائٹی بنانے کے لیے۔ ایک اور میں مثال عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کام ایسے ہیں، آپ صرف اس چیز کو دیکھتے رہیں تو وہ آپ کی عبادت شمار ہوگی۔ ایک تو یہ کہ آپ بیت اللہ میں بیٹھے ہوں، آپ طواف بھی نہیں کر رہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، آپ صرف بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو آپ دیکھتے رہیں، یہ آپ کی عبادت ہوگی۔ دوسرا، اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں، آپ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ والدین کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے آپ صرف والدین کو دیکھتے رہیں، یہ بھی آپ کی عبادت شمار ہوگی۔ یعنی گویا 2 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بچوں، ایک کیئرنگ سوسائٹی بنانے کے لیے یہ نقیب کس طرح لوگوں کی تربیت کرتے تھے تاکہ ایک خدا شناس معاشرہ بنے۔ اور تیسرا ان کا فریضہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو فارمل اور انفارمل ایجوکیشن دیتے تھے۔ فارمل اور انفارمل ایجوکیشن سے میری مراد یہ ہے، یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ رزق حلال کمانے کے کیا کیا طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں، کسی کا حق بھی نہ ماریں اور اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اہل خانہ کی آپ اچھی طرح نگہداشت کر سکیں۔ جہاں تک عمر صاحب آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کس طرح کرتے تھے مختلف پوزیشنوں پہ، آپ حیران ہوں گے، میں سنن نسائی سے اور میں مسلم شریف سے کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ پیار اپنی جگہ پہ، آپ جب کسی کو کسی منصب کے لیے اپوائنٹ کرتے، آپ اس کی صلاحیت دیکھ کر اپوائنٹ کرتے، صرف پیار کے سبب یا اپنی پارٹی کا دیکھ کے یا اس کو قریشی دیکھ کر آپ اپوائنٹ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ مسلم شریف اور سنن نسائی میں ایک روایت ہے، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ امرنی، یہ میں مسلم شریف سے کوٹ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا دیں۔ قرب جوار کے علاقے فتح ہو رہے تھے، آپ نے یمن کا گورنر معاذ ابن جبل کو بنایا۔ تو ابو ذر غفاری نے سوچا رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں، اگر تمہیں 2 آدمیوں کی بھی نگہداشت تیرے سپرد کی جائے کبھی قبول نہ کرنا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کرکس اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو کام سونپا جائے۔ آپ نے سیدنا آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری کو گورنر مقرر نہیں کیا،
ان کے عالی مرتبت صحابی ہونے کے باوجود وہ بہت اللہ والے تھے، ان میں دوسری طرح کی صلاحیتیں تھیں۔ اسی طرح ایک قبیلے کے 2 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں علاقہ فتح ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ ہمیں وہاں کا ٹیکس کلیکٹر مقرر کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، جو کسی منصب کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو کسی منصب کے لیے سفارش کرواتا ہے، ہم اس کو وہ منصب نہیں دیا کرتے۔ گویا یہ ایک بنیادی اصول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مختلف ان سول پوزیشنز پہ لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کے لیے، کہ ان کی صلاحیت دیکھ کے، ان کا ایپٹیچیوڈ دیکھ کے، ان کا مزاج دیکھ کے، اور ایک کنٹرولنگ ان کی اسیسمنٹ کر کے آپ کسی کو وہ منصب دیتے تھے، تعلق کے سبب یا کسی رشتہ داری کے سبب یہ منصب نہیں دیا جاتا تھا۔ اور اسی بات کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس کو السیاسہ شریعہ میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کان عمر قویا امینا بیننا، وہ جس طرح قرآن کریم میں ہے نا، حضرت شعیب کی بیٹی اپنے نبی باپ کو کہتی ہے اگر کسی کو ملازم رکھنا ہے تو 2 ہی چیزیں ہیں، وہ صحیح الاعضاء ہو اور اس کے ساتھ وہ دیانتدار ہو۔ تو سیدنا عثمان فرمایا کرتے تھے کان عمر قویا امینا بیننا، ہم میں وہ دیانتدار بھی تھے اور بہت معاملہ فہم تھے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے اسلامی ریاست میں کسی کو کسی سول پوزیشن پہ تعینات کرنے کا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ مختلف اداروں کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔ ناظرین و سامعین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوشو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی بنیاد کیسے رکھی اور معیار کیا تھا سول پوزیشنز پر جب آپ کسی کو ذمہ داریاں دیتے تھے تو وہ کیا معیار تھے۔ اور یقیناً آج کی یہ نشست بھی اور یہ گفتگو آپ کے لیے بہت علمی ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ LCW ویب ٹی وی کے سنگ۔